آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ سعودی عرب پر۔ بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ون بائی ون ان پوائنٹس پہ آئیں گے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سعودی عرب کی طرف سے ہی انویٹیشن آئی پرائم منسٹر کو بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا عموماً دورہ سعودی عربیہ کا 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ 4 دن کا دورہ تھا، اور پھر ان کو وہیں ہوتے ہوئے یہ اسی طرح پلان کیا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں پہ جائیں۔ تو وزیر اعظم بھی 2 دن وہاں رہے۔ یہی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے ٹرکس وہاں پہ ہیں، تو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہماری بڑی پرانی اور بڑی اسٹرانگ ہے ان کے ساتھ، لہذا 4 دن کا دورہ اس وجہ سے ان کا جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہوا۔ اب یہ کہ سعودیز جو ہیں وہ در حقیقت اپنی پالیسیز میں تبدیلی لا رہے ہیں، جہاں ایک وقت میں انہوں نے یمن میں جنگ چھیڑی اور مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے۔ یمن میں جنگ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی اور آج وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ بہت نقصان انہوں نے اٹھایا، پیسے کا بھی۔ اوپر سے امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر ہیومن رائٹ وائلیشن کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ وہاں ان کے سینیٹر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی سعودیز ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں یمن میں۔ وہ کوئی زمانہ تھا ٹرمپ کے وقت میں ان کو بڑی سپورٹ ملتی تھی، آج ان کو امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ساتھ نبھاتے نبھاتے اسرائیل کو بھی سر پہ بٹھا لیا اور بھارت کو بھی۔ اب قطر کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہت بگاڑ لیے تھے، قطر سے انہوں نے اپنے تعلقات اب ٹھیک کر دیے ہیں۔ ترکی کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے، ادھر بھی ترکی خود انہوں نے کانٹیکٹ کر کے طیب اردگان سے کہا ہے کہ جی ہم تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے بارے میں انہوں نے انڈیکیشن دے دی، کیونکہ ایران کے ساتھ عراق میں 2 خفیہ میٹنگز انہوں نے کروائی ہیں عراقی وزیر اعظم نے بغداد میں، تو جس سے ایران اور ان کے درمیان کچھ تھوڑا سا آغاز ہوا اور دونوں طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہوا کہ ہم تعلقات کو واپس بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو پھر لے دے کے رہ جاتا ہے پاکستان۔ اب پاکستان ان کو ضرورت ہوگی ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے میں بھی، اور چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اب ایران اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یہاں پہ، اور اس کی انوالومنٹ اس خطے میں اتنی زیادہ ہے کہ گلف کا ریجن اور انڈین اوشن کا یہ علاقہ جو جسے بحیرہ عرب کہتے ہیں، یہ اب چائنا کے زیر اثر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چائنا کی مڈل ایسٹ کی طرف اپروچ گوادر پورٹ کی وجہ سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک پالیسی کو تبدیل کرنے کا ایک موقع تھا، جہاں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے ایک وقت میں امریکہ کا ساتھ نبھاتے نبھاتے اسلامی دنیا سے ہم کٹ آف ہو بہت دور چلے گئے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات آگے نظر آتا ہے کہ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک مختلف پالیسی رکھی تھی۔ جو بائیڈن جو ہے وہ بڑا کین ہے کہ کسی طرح ایران کے ساتھ دوبارہ معاہدہ ریوائیو ہو جائے۔ اب اگر معاہدہ ریوائیو ہو جاتا ہے، ایران سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، تو ایران تو خطے میں ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہوگا، اس کی تو اکانومی اور یہ چیزیں بہت ساری بڑی واضح امپیکٹ رکھیں گی اس خطے میں۔ تو اب ان کو ضرورت ہوئی ہے کہ یہ خطے میں واپس اپنی پوزیشن درست کریں، اور بجائے خطے میں اپنے لیے ہر طرف سے خطرات پیدا کرنے کے، یہ اس مسئلے میں اپنے آپ کو دوبارہ واپس لائیں۔ اب لازمی بات ہے کہ جب سعودی عربیہ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہے گا تو وہ 100% سعودی ٹرمز میں نہیں ہوں گی۔ پاکستان اپنا بھی کچھ مفاد دیکھے گا اس میں، ایران بھی اپنا کچھ مفاد دیکھے گا، ٹرکی بھی دیکھے گا، باقی بھی۔ تو یہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے کچھ بہتری کے اس میں مواقع ہیں۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اکانومی ہے، تو آپ سعودی عرب کے ساتھ جب تعلقات بہتر کریں گے تو آپ اپنے لیے معاشی مفادات ڈھونڈیں گے، اور وہ یہ کہ ہمارے ورکر وہاں پہلے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ورکر وہاں جائیں، سعودی ہمارے ورکر مزید لیں تاکہ ہمیں ریمیٹنسز آئیں وہاں سے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ سعودیز پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کریں، جو پہلے انہوں نے کہا تھا وہ اس انویسٹمنٹ کو ریوائیو کیا جائے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ سعودیز ہمیں تیل دیا کرتے تھے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، آج بھی دیں۔ تو ہمارے اپنے مفادات ہیں، اور پھر یہ کہ ایک مرکزیت ہے، مسلمان ملک ہوتے ہوئے سعودی عربیہ کو ایک مرکزیت حاصل ہے، اور اس کے نقطہ نگاہ سے بھی ہم چاہیں گے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب جو رول OIC میں ادا کرتا تھا اس میں پاکستان کو زیادہ سپیس ملے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پاکستان اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تو موجود ہی تھے، کیونکہ ہمارے ٹروپس وہاں پہ ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ رحیل شریف بھی، جنرل رحیل شریف وہاں پہ موجود ہیں، ان کے علاوہ رحیل شریف کے ساتھ کافی سارا سٹاف بھی ہمارا ہے وہاں پہ۔ وہ تعلقات تو بریک نہیں ہوئے، ٹوٹے نہیں، وہ چل ہی رہے۔ لیکن اس دورے کے بعد لگتا ہے کہ وہاں پہ ملٹری سائٹ پہ مزید کوآپریشن ہوگی۔ پاکستان یہ چاہے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے ویپنز پروڈکشن کے جوائنٹ وینچرز کیے جائیں، کیونکہ اس میں بھی انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے۔ پاکستان ٹیکنالوجی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے یہ چیزیں چلا سکتا ہے، پاکستان کو تجربہ ہے ان چیزوں کا۔ اگر جہاز بنانے ہیں تو ہم اس میں بھی جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں، کچھ چائنا کے ساتھ ہیں، کچھ کسی اور کے ساتھ ہیں۔ تو سعودیز اگر انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں، کچھ پاکستان اس میں کرے، تو یہ مل کے ویپنز وغیرہ میں کچھ نہ کچھ خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں، اگر ڈیفنس پروڈکشن کے نقطہ نگاہ سے کچھ پروجیکٹس لگائے جائے تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے۔ چنانچہ ابھی انہوں نے جب یہ اپنی اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کونسل کا اعلان کیا کہ ہم بنائیں، تو اس میں یہی چیزیں ہیں، اس میں سیاسی کوآرڈینیشن بھی ہے، معاشی کوآرڈینیشن بھی ہے، اور دفاعی کوآرڈینیشن بھی ہے۔ تو یہ 3 یا 4 ایریاز ہیں جس کے لیے وہاں کام ہوگا۔ اس میں لازماً پاکستان اپنے نقطہ نگاہ سے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر دفاعی اعتبار سے بھی اگر جوائنٹ وینچر ہوتی ہے اور اس کا سعودی عرب کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اگر آپ وہی اکوپمنٹ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، فورن ایکسچینج آپ کمائیں گے، پاکستان کو بھی ملے گا۔ وہ اکوپمنٹ اگر پاکستان اپنی فورسز میں انڈکٹ کرنا چاہے تو آپ خود بنا رہے ہیں، آپ کے لیے سستا مل جائے گا۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں جو کہ اگر سعودیز بھی لانگ ٹرم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اپنی ڈیپینڈنس باقی دنیا پہ کم کر سکتے ہیں۔ چائنا بہت ترقی کرتا نظر آ رہا ہے اور پاکستان کو ایکسیس ہے اس ٹیکنالوجی تک۔ چائنا کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے پاکستان چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر جوائنٹ وینچرز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک فیوچرسٹک ویو لیا ہے انہوں نے جو ریئلسٹک ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ خطہ جو جہاں سعودی عربیہ، پاکستان وغیرہ یہ واقع ہیں، یہ آئندہ چائنیز انفلوئنس کے نیچے آنے کا ایک پاسبلٹی نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس خطے میں ان ملکوں کے ساتھ جن کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تعلقات بہتر بنانا سعودی عربیہ کے لیے مفید ہے، کیونکہ وہ ملک آگے اس کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا پھر سے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو کہے گا، اور افغانستان کے سلسلے میں امریکہ کو کچھ اڈے دینے کے بارے میں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو کہے گا۔ یعنی پاکستان کو ایسا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ آرڈرز دیے جانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ ان باتوں کا کیا رسپانس دیں گے؟ دیکھیں یہ وہی اسٹیریوٹائپ پروپیگنڈا ہے جو ہر دفعہ جب بھی کبھی پاکستانی لیڈر کو جاتا ہے تو یہ فضولیات کہیں سے بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سعودی عربیہ خود اسرائیل کے بارے میں اتنا گرم جوش نہیں آج جتنا وہ آج سے 6 مہینے پہلے تھا، اور وہ اس کی وجہ بہت بڑی میں نے جیسے بتایا کہ وہ سارا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور امریکہ اس وقت بڑا خوش تھا، ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کے بالکل ہر طرح سے ساتھ تھا۔ لیکن آج وہاں پہ حالات بدل چکے ہیں، اور جو آج حالات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بالکل علیحدہ نمونہ پیش ہوا تھا، یہ جو آج حالات ہیں وہاں پہ یہ آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ میں پالیسی جو میچور قسم کی پالیسی ہے وہ یہی ہے جو بائیڈن چلا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سعودیز نے ان چیزوں کو دیکھ لیا کہ سارا زور وہ اسرائیل کے اوپر نہیں رکھ سکتے، لہذا کسی اور کو انہوں نے کیا مجبور کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خود بھی وہ اب اتنے اس کے بارے میں ایکسائٹڈ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو بلا کے آرڈر دینا کرنا، یہ باتیں اس وقت تھیں جب آپ نے $3 بلین دیا ہوا تھا، مزید بھی پیسے دینے کے چکر جب آپ نے وہ چیزیں لے لی تو پاکستان کو بھی ایک احساس موجود ہے کہ ہم اپنے مفادات یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا آج ان کے پاس کوئی لیوریج ہے، کوئی ایسے ٹولز ہیں کہ وہ ہمارے اوپر استعمال کر لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ امیچور قسم کی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔